بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ اور جزاک اللہ۔ الحمدللہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ہدایت فرقان حمید ہے، اور قیامت تک یہ قائم اور دائم اور اس کا سلسلہ جاری اللہ رب العزت رکھے گا، اور رب کریم ہمارے لیے اس کی ہدایت کو لازم کر دے، چونکہ بندے کے بس میں نہیں کہ وہ ہدایت پا جائے، رب کریم لازم کر دے۔ سمیع اللہ صاحب کی یہ بات بڑی پسند آئی، اور بڑی نئی بات سامنے آئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اچھی محفل میں ہیں تو آپ اچھے ہو جائیں، اور آپ کسی بری محفل میں ہیں تو آپ برے ہو جائیں۔ اور یہ بڑا کمال کی انہوں نے ریفرنس دیا۔ یہ ویسے پہلی دفعہ اس طرح کا کلام کی فرق جو ہے یا ڈسکشن کا موڈ جو ہے یہ دیکھا، اور یہ درست ہے، حقائق ہیں، چونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں محفلوں کا یہ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کی منشا نہ ہو۔ رب کریم کی جہاں منشا ہوگی وہاں سے گوہر نکلے گا، اور وہ گوہر فرعون کے گھر سے نکلا، اور ادھر نبوت۔ تو آج کی جو بہت شکریہ سمیع اللہ صاحب آپ کی موجودگی کا، واقعہ آج تو تین باتیں جو ہیں نا، ایک کو ترجمے کی، ایک لفظ بڑے میٹر کرتے ہیں، تو ہم سارے لرن کرنے والے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن علم اور جو حاصل ہے، علم کا حاصل جو ہے یہ تو آخری سانس تک جاری رہتا ہے، اور رب کریم ہم سب کے لیے اس کو بھی مقدم کر دے کہ ہم درست علم تک رسائی ہماری رہے، اور ہم اس درست علم کو اپنی زبان پر بھی لا سکیں اور دوسروں سے سن سکیں۔ قرآن پاک کی جن آیات کا آج ترجمہ کیا گیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا ریلیشن ڈیولپ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ڈفرینٹ مبصرین جو ہیں اور مفسرین جو ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ جی مختلف تفاسیر جو ہے اس میں جو لکھا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کے ریفرنس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ جن نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو مفسرین کا اور مختلف جو مبصر جو ہیں، جو تراجم کو اور قرآن پاک کی ڈفرینٹ آیات کو جو مختلف صورتوں میں موجود ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہوتا ہے، مثلا جیسے آج کی جو یہ آیات ہیں ان کا موضوع جو ہے بنی اسرائیل کی 101 نمبر آیات جو ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اس میں تھوڑی سی صراحت بھی موجود ہے۔ تو اس طرح سے اگر اس کو لنک کریں، ہم دیکھیں تو پھر تھوڑی سی چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا اور یہ کہا کہ جی ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے لیے ہم کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں جو ہیں بڑی جو ذکر کیا گیا ہے، ایک تو اس آیت کے آخر میں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس کے ساتھ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ اب اس کا تعلق جو ہے کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہ انہوں نے چونکہ ایک بچڑے کو معبود بنا دیا، اس سامری نے لوگوں کو، ساری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور وہ پیچھے اس کی کیے جا رہے ہیں، چونکہ یہ کنان اور جو کپتیوں کا تھا جو علاقہ ان کے ساتھ لگتا تھا، اس میں چونکہ شرک عام تھا، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کو الگ بالکل پیور کر کے جب لائے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی آسرا تو ہونا چاہیے، تو وہ سامری کو موقع مل گیا، تو وہ سامری نے وہ جبرائیل امین کی وہ خاک جو ہے نا اس کی بچڑے کا سونے کا بنایا اور اس کے منہ میں دی، تو اس سے آوازیں آنے لگی اور لوگوں کو اس نے قائل کر لیا، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اچھا، اب چونکہ جب اس نے اس کو بنا لیا تو پھر اس کو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، شرک جو ہے اس کو رب کریم نے ظلم کہا ہے، اندھیرا، تاریکی، اور جو اس اندھیرے اور تاریکی میں چلا جاتا ہے جو اس کو وہ ظالم ہے، اور شرک جو ہے کرنے والے ظالم ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا ربط جو ہے نا یہ بنا دیا کہ شرک کی طرف آنے والے جو لوگ ہیں وہ اندھیرے، گمراہی اور تاریکی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہی ظالم لوگ ہیں، وہی ظلمتوں میں بھٹکنے والے ہیں، اور شرک ظلمت کے مترادف ہے، اور جو حق سے دور لے جاتا ہے
اور حق روشنی کا نام ہے، اور جو شرک ہے یہ ظلمت اندھیرے کا نام ہے، تو لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ سامری جو ہے اس قوم کو دوبارہ اس اندھیرے اور شرک کی طرف لے گیا جو اس نے وہ بنایا۔ ایک تو یہ تھا کہ جی شرک کا وہاں بھی جو ہے نا یہ ذکر، اس میں اگر آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو وہ تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو آخری جو دلیل ہوتی تھی جھٹلانے والوں کے پاس، وہ یہی ہوتی تھی کہ ان کے اوپر سحر ہے، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کے اوپر جادو ہے۔ اور یہی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی انہوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، سحر زدہ کہا۔ تو یہ آخری بار ہوتا ہے شرک کرنے والوں کا۔ یہاں چونکہ شرک کی بات چل رہی تھی، اس بچڑے کی بات چل رہی تھی، اس ظلم اور اندھیرے کی بات چل رہی تھی، اور جو تاریکی میں جانے والی جو قومیں ہیں پھر ان کے لیے جو ہدایت ہے وہ نہیں رہتی، وہ سامنے وہ روشنی ان کے سامنے نہیں رہتی، لہٰذا پھر وہ اسی کا آسرا لیتے ہیں۔ کس کا؟ وہ جادو کا آسرا لیتے ہیں، وہ ظلم کا آسرا لیتے ہیں، وہ گمراہی کا جو ہے وہ آسرا لیتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرف آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دیوانہ کہہ دیا، سحر زدہ کہہ دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس آدمی کی یا اس شخص کی جیسے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو بنیادی طور پہ اس کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ چونکہ دیوانہ جو ہے اس کو کوئی سین کنسیڈر نہیں کرتا کہ جی یہ سمجھدار ہے، مجنون کو کوئی جو ہے یہ نہیں سمجھتا کہ جی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ آگے بڑھ سکے، چل سکے، درست بات کر سکے۔ تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آغاز تھا وہ تھا ہی آغاز، اس سے جب اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی تو انہوں نے اپنا پہلے سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیا تاکہ اس کے جادو اور اس کی ساری باتوں کا جو جواب وہ آ جائے۔ تو وہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ رب العزت میرے سینے کو کھول دے، لیکن صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا، چونکہ سینہ کھل جائے، علم آ جائے، آپ کے پاس روشنی ہو، لیکن اگر وہ ایکسپریسو نہیں ہے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، پیئرسنگ پاور جو ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ سینہ کھل بھی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میری زبان کی گرہ کھول دے، لیکن جب یہ دونوں چیزیں لی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ دیکھیں رشتوں میں جو مضبوط ترین جو کسی کی پشت کے اوپر ہو سکتا ہے وہ بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت مالا کے فیملی سے، قرابت داری سے، صلہ رحمی سے، اپنی برادری سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بہت اچھا ہو سکتا ہے، طاقتور ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، علم والا ہو سکتا ہے اور وہ بہت اچھی ترقی بتا سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے کہ جی کس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کون ہے جو ہمدردی رکھ سکتا ہے، کون ہے جو برم رکھ سکتا ہے، کون ہے جو برداشت کر سکتا ہے اگر تکلیف ہوں، تو وہ صرف آپ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا کہا کہ میری پشت کو مضبوط کر دے میرے مولا، تو میں نے چونکہ اس طرف جانا ہے۔ تو یہ ساری ایک قسم کا انہوں نے اپنے حصار جو ہے اس کو ہر طرح سے اپنے علم سے، اپنی ایکسپریشن سے، اپنی اسٹرینتھ سے مضبوط کیا، اور اس کے بعد اس کی طرف گئے جس نے آخری بات کہنی تھی۔ جب بالکل ناکام ہو گیا فرعون تو اس نے کہا لوگوں کو، وہ 500 کا اس کے خواص تھے، وہ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے 500 جو اس کے اعلیٰ عہدیدار تھے، ان کے سامنے جب بے بس ہو گیا تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ تو ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیوانے ہیں، یہ ان کا خواب ہے، تو اس لیے ہم سب کو یہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس طرف آ جائیں۔ تو یہ ایک اس آیت سے ایک یہ بھی کہ جی چونکہ شرک اور اس کے جو ظلم ہے وہ اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ جب کتاب کی بات ہم نے کی تو یہ بڑا آخری جو اس میں آج
جو نکلتا ہے کہ کتاب والفرقان، بڑا زبردست یہ بیان کیا، تفاسیر میں بالکل اسی طرح سے لکھا ہے، لیکن اس میں جو معجزوں کی جو بات ہے کہ کتاب آ گئی، جو 10 کمانڈمنٹس تھی، جو وہ تو تورات آ گئی، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے ان معجزے دیے تھے، یہ دونوں صورتیں موجود ہیں کہ معجزے بھی ہیں، کتاب کو بھی کہا گیا، کتاب کی کمانڈمنٹس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو معجزے دیے گئے ان کو بھی۔ معجزوں کی دو طرح کی جو اقسام تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دی، ایک تو کلیئر جب فرعون کی طرف بھیجا تو وہ معجزے دے کر بھیجے، ان میں سے جو قرآن کی جو بنی اسرائیل کی میں نے آیت پڑھی ہے جس میں 9 روشن نشانیاں، وہ 9 روشن نشانیاں جو ان میں جو پہلی 2 تھیں، وہ ایک عصا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود تھا، اس کو اللہ نے ایک نشانی بنا دیا، معجزہ بنا دیا۔ دوسرا ید بیضا کا بھی دے دیا، یہ 2 جو ان کا ہاتھ جو چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا، اور تیسرا جو دیا تھا وہ وہی تھا جو ان میں دعا کی تھی، اور اس میں کیا کہ بولنے کی جو دقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں مبارک میں، اللہ رب العزت نے اس کو دور فرما دیا ان کی اس دعا سے، جو انہوں نے کہا کہ میرے جانے سے پہلے مجھے یہ طاقت عطا فرماؤ۔ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جو مفسرین ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ لکنت تھی، کچھ کہتے ہیں لکنت نہیں تھی، کچھ کہتے ہیں کہ صرف یہ تھا کہ الفاظ جو ہیں وہ پوری طرح ادا نہیں ہو پاتے تھے، ان میں وہ قوت وہ محسوس نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رب کریم کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میرے الفاظ میں وہ طاقت آ جائے۔ بہرحال جو بھی صورت تھی اللہ رب العزت نے وہ گرہ کھول دی، اور یہ تینوں معجزے دے کر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ تو وہ 3 معجزے، عصا، ید بیضا اور بولنے کی جو دقت تھی اس کو ختم کر کے اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ جی اب آپ جائیں اپنا کام کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، لیکن رب کریم کا حکم دیکھیں کیا تھا، فرعون کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ پھر بھی رب کریم نے نہیں کہا کہ میں نے عصا دیا بڑا طاقت ایسا سا میں جاؤ 2 لگاؤ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، اس کو ہاتھ میں نے ید بیضا دیا ہے اس کی بھی لگاؤ، تو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ فرعون کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے، آپ نرمی سے بات کریں۔ یہ بڑی آج کی ہمارا ضرورت ہے سوسائٹی میں، ہمارے ہر بندے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر، اپنے الفاظ کے اوپر، طرز گفتگو کے اوپر، کہ جی ہم آج بھی اپنی سوسائٹی کو بڑا اچھا پرسکون اور بڑا خوشگوار بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنے الفاظ کے اوپر غور کر لیں، ان کو نرم بنا لیں، زبان کو نرمی لے آئیں، لوگوں کو اچھے طریقے سے گفتگو کریں، جس طرح کہ رب کریم نے یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک فارمولہ دے دیا۔ لیکن جو باقی معجزات 6 وہ معجزات بھی ہیں اور عذاب بھی تھے، لیکن وہ عذاب چونکہ جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دور ہوئے، تو اس میں جو اگلا وہ تھا کہ دریا کا پھٹنا، دریا کا جو پھٹنا ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ معجزہ جب ہو گیا تو اب عصا جو ہے، اگر پانی کے اوپر عصا لگایا تو وہ پانی اگر سالڈ ہو گیا تو اوپر سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ گزر گئے پانی پھر اسی طرح سے پانی ہو گیا، وہ پانی پھٹ کے لہریں ویوز بن کے الگ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی جو بائیفرکیشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ زمین رب کریم کے لیے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بے معنی ہے کہ ہم اس کی ڈفرنٹ وہ کہتے رہیں، ہاں رب نے رستہ بنا دیا، پانی نے رستہ دے دیا، عصا جو ہے اس نے اس پانی کو جو ہے وہ جو بھی اس کو سخت کر دیا، اس کے بیچ رستہ بنا دیا، دونوں طرف سے پہاڑ کے پہاڑ بنا دیے، البتہ یہ معجزہ کر دیا۔ 5واں تھا کہ وہ طوفان بھیجا، جو ان کے گلی کوچوں میں وہ ایسی ایک ہوا چل رہی تھی کہ جو باہر آتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، جو اپنا دروازہ بند کر کے اندر رہتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا فرعون نے کہ جی ہم تو اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ رب ہم سے یہ ہٹا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، وہ طوفان پھر ہٹ گیا۔ ٹڈی کا جو ٹڈی دل ہے اس کا پھر عذاب آیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہر چیز کو چٹ کرتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بچتا، ہر طرف جہاں پاؤں رکھو ٹڈی، تو انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ دعا کریں۔ انہوں نے پھر دعا کی، ہم آپ کے رب کو مان لیں گے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ادھر ہوتا اس کے بعد پھر واپس آ جاتے کہ نہیں یہ تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر گن کا یہ قرآن میں چکے یہ ڈسکس کی گئی ہیں، یہ 6 کی 6، دریا کا پھٹنا، طوفان کا آنا، ٹڈی دل کا آنا، گن کا لگنا، مینڈکوں کا باہر آنا، اور چیزوں سے خون یعنی پانی کا خون بن جانا، کہ آپ جہاں سے ٹوٹی کھولتے پانی
کی بجائے خون آتا، بلکہ کچھ تفاسیر میں تو یہ لکھا ہے کہ جو بحر کلزم ہے جو یہ بھی خون کا بن گیا تھا، اس کا بھی رنگ سرخ ہو گیا تھا، اور ہر طرف جہاں سے زمین سے پانی نکلتا جس برتن سے پانی اڈیلتے وہ پانی کی بجائے خون آتا، تو اس وقت پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے، کہتے کہ ہاں ہم تیرے رب کو مان لیں گے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، اللہ رب العزت وہ عذاب ہٹا لیتا، لیکن جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی، جو مرضی ہوتا رہے وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ ہدایت نہ پا سکا۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے اور صحرائے سینا میں پہنچ گئے، تو رب کریم نے ان کو اوپر عنایات کی اور ان کو بچا لیا اور ان کو ایک اعزاز دے دیا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ان کے لیے تو یہ بہت بڑی فتح تھی، جس طرح سے ہمارے پاس یوم بدر ہے اسی طرح سے یہ ان کے پاس اللہ رب العزت نے یہ فتح کا دن دے دیا۔ تو اسی کے ساتھ جزاک اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرف آ سکیں، درست سوچنے کی توفیق دے، شرک سے بچنے کی ہمیں توفیق دیے رکھے، اور چیزوں کو درست پر سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔